دوستان گرامی قدر فرعون کے زمانے میں اللہ والی تھی، اس کو ایمان نصیب ہو گیا. حضرت موسیٰ کے دور میں ایمان نصیب ہو گیا تو باندھی تھی وہ فرعون کی باندھی تھی، اس کو ایمان نصیب ہو گیا. اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، یہاں سے نہیں یہاں سے کر یہاں سے اقرار کر لیا. اس نے اللہ کو مان لیا، ایک مان لیا، وحدہ لا شریک مان لیا، اس کو معبود مان لیا. تو کسی نے خبر دے دی فرعون تو کہتا ہے نا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں. تیری تو باندھی تیرا انکار کر رہی ہے، تیری باندھی تیرا انکار کر رہی ہے. تو فرعون نے اپنی باندھی کو بلایا. فرعون نے جب اپنی باندھی کو بلایا اور اس سے یہ بات پوچھی، اس نے کہا ہاں میں وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں، میں اسے الہ مانتی ہوں، تجھے نہیں. تو رب نہیں، وہ رب ہے، وہی وحدہ لا شریک میرا رب ہے، وہی پالنہار ہے. فرعون جذباتی ہو گیا، جلال میں آ گیا. اس نے کہا اچھا تیرا بندوبست کر. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کڑائی میں تیل گرم کیا. جب وہ اتنا گرم ہو گیا کہ اس میں جو چیز بھی ڈالتے وہ راکھ بن جاتی. اس نے انگلی پکڑ کے چلنے والی اس کی بیٹی کو اٹھایا. اس کی 2 بیٹیاں تھیں، انگلی پکڑ کے چلنے والی تھی وہ. اس بیٹی کو اٹھایا اور ایک اس کے اٹھانے والی دودھ پیتی بچی تھی. پہلی بیٹی کو اٹھایا اور اس نے اس کے سامنے اس کو تیل میں ڈال دیا. وہ راکھ بن گئی، تیل میں تحلیل ہوگی، تیل کا حصہ بن گئی. اور اس پر اللہ پاک نے پردے اٹھا دیے اور اس بیٹی نے کہا ماں گھبرانا نہیں، امی استر کی آوازیں بلند کرنے لگ پڑے. استر امی میری ماں صبر کرنا آگے اجر زیادہ ہے، آگے اجر زیادہ ہے. میری ماں صبر کا دامن نہ چھوڑنا. ماں تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی. جب بچی کو اس نے تیل میں جلتا ہوا دیکھا تو اس نے دودھ پیتی بچی کو چھینا. جب دودھ پیتی بچی کو سینے سے جدا کرے، ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتے، تو ماں سے جدا کیا اور اس کو بھی تیل میں ڈال دیا. وہ بھی تیل میں تحلیل ہو گئی. اس نے آواز دی استر امی میری ماں صبر کرنا. دوستان گرامی قدر ماں تڑپتی رہی لیکن صبر کا مظاہرہ کیا. کہا جو کچھ لوٹنا ہے لوٹ لے، میں اپنی زندگی اس کے نام لگا چکی ہوں. اس نے کہا اچھا اس کو بھی تیل میں ڈال دو. وہ کہتے فرعون میری ایک خواہش ہے، میری ایک چاہت ہے، میری ایک آرزو ہے. کہا کیا آرزو ہے؟ کہا آرزو یہ ہے جب میں جل جاؤں اور میری ہڈیاں، میری بیٹیوں کی ہڈیاں تم زمین میں دفن کر دینا. کہا یہ تیری آرزو میں پوری کروں گا. اس کو اٹھایا، تیل میں ڈالا. اللہ کی اس باندھی میں، اللہ کے ماننے والی نے، سچی توبہ کرنے والی نے یہ آرزو رکھی. فرعون نے اس کی آرزو کو پورا کیا. دوستان گرامی قدر جب تینوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اس نے دفن کر دیا. میرے آقا جب معراج پہ جاتے ہیں، وہاں سے گزر ہوا تو آقا جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل یہاں سے خوشبو بڑی آ رہی ہے، یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیا وجہ؟ دوستان گرامی قدر جبرائیل وہ واقعہ حضور کو سناتے ہیں اور پھر حضور نے پوری قوم کو یہ واقعہ سنا دیا. آؤ دوستان گرامی قدر حق کے ساتھی بن جاؤ، آؤ اپنے رب کی طرف آؤ. آپ کا رب بڑا کریم ہے، آپ کا رب بڑا رحیم ہے. آؤ تو صحیح، پکارو تو صحیح، مناجات کرو تو صحیح، آؤ اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر معافی مانگو تو صحیح.
آؤ دوستان گرامی قدر، یہ رمضان کا مہینہ آج کے دن کا مہمان ہے، آج یہ آخری روزہ ہے، یہ رونق پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو، آج کس جمعہ کی نشست میں سچی توبہ کر کے جانا، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، عشرہ احتساب میں بیٹھنے والوں سے مخاطب ہوں کہ زمین سبھی سے ہوں، میرے بھائیوں جتنے بھی مکتب میں بیٹھے ہو، میری آپ سے التجا ہے، اگر بخشے جاؤ مجھے بھول نہ جانا، اور اگر میں بخشا گیا تو آپ کو یاد رکھوں گا۔ آؤ بھائیوں، آج سچی توبہ کر کے اٹھنا، آج سچی توبہ کر کے اٹھنا، آج گناہوں پہ نادم ہو کے اٹھنا، اور ندامت کیسے کرنا، سچی ندامت کے ساتھ اٹھنا۔ تمہارا رب بڑا کریم ہے، وہ نہیں دیکھتا کتنا بڑا گنہگار ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ زمین و آسمان اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کو غرض نہیں، اس کو غرض نہیں زمین کا ایک ایک حصہ تیرے لاکھ لاکھ گناہ سے بھرا ہو، اس کو غرض نہیں زمین و آسمان کا درمیانی خلا تیرے گناہوں سے بھرا ہو، اس کو پرواہ نہیں۔ تو یہ زمین و آسمان کے خلا کو اپنے گناہوں سے پر کر دے، اسے پرواہ نہیں۔ تیرا بار بار کروڑا گناہ سے بھر چکا ہو، اس کو پرواہ نہیں۔ تو ایک ایک لمحے میں کروڑا کروڑ گناہ کرتا ہو، اسے پرواہ نہیں۔ تیری آنکھوں کے گناہ آسمان کے تاروں سے بڑھ جائے، اسے پرواہ نہیں۔ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، اسے پرواہ نہیں۔ تمہاری زبان کے گناہ اتنے ہو جائے کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر دے، اسے پرواہ نہیں۔ تمہاری زبان کے جھوٹ اتنے بڑھ جائے، اتنے درختوں کے پتے نہ ہوں، اسے پرواہ نہیں۔ اسے بس اتنی غرض ہے کہ تو کہہ دے، اے اللہ میں آ گیا، اے اللہ میں آ گیا، معافی طلب کرنے کے لیے آ گیا۔ جب تک تو بخشش مانگتا رہے گا وہ تجھے بخشتا رہے گا۔